پیارے دوستو، جب ایک لڑکی نے اللہ والے کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، جاننے کے لیے پورے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی سفر کیا کرتے تھے۔ وہ دور تھا جب بت پرستی بہت ہی عام تھی۔ لوگ بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے ولی ایک ایسے بستی میں آ گئے جہاں پر رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ہنرمند سمجھتے تھے۔ اس بستی میں آ کر وہ اللہ والے رہنے لگے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ لیکن وہاں پر رہنے والے لوگ ان کی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہاں کے جو نوجوان تھے وہ خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا کہتے تھے۔ ان کو بہت ہی غصہ آتا تھا کہ اے بھلا کون ہے، یہاں پر آ کر کیوں رہ رہا ہے، کیونکہ ان کافروں کی بستی میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کے 100 دشمن ہوتے ہیں، وہاں ایک دوست بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ بستی تو کافروں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے ایک بوڑھے آدمی کے دل میں اس اللہ والے کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنے بستی کے نوجوانوں کو وہ ہمیشہ روکتے تھے کہ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم دن رات ان پر الزام تراشی کیوں کرتے ہو، تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن پھر بھی اے پلٹ کر تمہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ اے اپنے خدا کو مان رہے ہیں تو کیا، تمہارے خدا کو تو برا نہیں کہتے۔ تو ایک ظالم نوجوان سوچنے لگا کہ اس بوڑھے آدمی کے ہوتے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو پوری بستی ہماری دشمن بن جائے گی۔ مجھے اب کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے دوست ظالم نوجوان سے کہنے لگے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، ہم اس مسلمان بابا پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، لیکن اگر چوری کا الزام ثابت نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا، کہہ دیتے ہیں کہ ایک جادوگر ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چلا کاٹتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، ہم سب کو نستنابود کرنا چاہتے ہیں، پوری بستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح 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 کے منصوبے بناتے رہے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی اور وہ اللہ والے ہر بار بچ جاتے۔ اب اس ظالم نوجوان نے اپنے تمام دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ ہم نے ہر بار ان پر الزام لگایا، لیکن نہ جانے کون سی طاقت ایسی ہے جو اس بوڑھے مسلمان کو ہمیشہ بچا لیتی ہے۔ اوپر سے جو ہمارے گاؤں کے بوڑھے بابا ہیں، وہ تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے، کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے بوڑھے بابا، جن کو پوری بستی مانتی ہے، یہی اس مسلمان آدمی کو یہاں سے باہر نکال دے۔ تو اس نوجوان کے ساتھی کہنے لگے، تمہارے ذہن میں کیا کوئی نیا منصوبہ ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جو یتیم ہے اور نہ ہی کوئی بھائی بہن ہے۔ اگر ہم اس کی غریبی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے دولت کا لالچ دیں تو وہ ضرور ایک کام کرے گی، اور وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت بھی ہے۔ عورت کے آگے تو بڑے سے بڑے لوگ بھی بہک جاتے ہیں، تو یہ بوڑھا بھلا کیا چیز ہے، لیکن ہمیں یہ کام بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہمارے گاؤں کے جو بوڑھے بابا ہیں ان تک ایک خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر وہ نوجوان جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا، وہ چپکے سے اس لڑکی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، ہم تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے، لیکن تمہیں ہمارا ایک اہم کام کرنا ہے، اور یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلنی چاہیے۔ جب لڑکی اس کام کے لیے راضی ہو گئی تو نوجوان نے اسے سارا منصوبہ بتا دیا اور کہا،
بہت احتیاط کے ساتھ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ایک دن وہ لڑکی ان اللہ والے کے پاس گئی، مراقبے میں مشغول تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ ہر بار وہ لڑکی آتی اور وہاں سے ناکام ہو کر واپس چلی جاتی۔ اللہ کے ولی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، دیکھنا تو دور کی بات، نظریں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ جو نظروں کا گناہ نہیں کر رہے تھے وہ بھلا اس کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ لڑکی تل ملا کر وہاں سے بھاگ جاتی اور سوچتی، اے آدمی تو میرے بہکاوے میں آ ہی نہیں سکتا، بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے بہکا دیا ہے اور اے آدمی میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جب دیکھتا ہی نہیں تو بھلا گناہ کیسے کرے گا؟ اسی عالم میں وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے بھیجا تھا اور کہنے لگی، تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے رکھا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے حسن کے جال میں وہ بوڑھا آسانی کے ساتھ پھنس جائے گا، لیکن نہ ہی وہ میری طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موجودگی کو محسوس کر رہا ہے، اور تو کسی اور ہی دنیا میں کھویا رہتا ہے اور نہ جانے کس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں تو ہار گئی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا، کمال کی بات ہے، اتنی حسین عورت کو وہ آدمی دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت ہی پکا ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں چاہتی ہو کہ ہم سب اپنا مذہب چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا، تو بتاؤ وہ کیا منصوبہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو وہ تمہیں نہیں دیکھتا۔ ایک کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے گھر میں ایک سانپ گھس گیا ہے اور کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھپا کر یعنی کپڑوں میں ڈھانپ کر ان اللہ والے کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی، بابا میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ میں ایک بہت ہی بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوں، میرے گھر میں ایک سانپ گھس گیا ہے جس کو میں تو مار نہیں سکتی، اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کا بہت ہی احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو بیٹی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا، کسی نے آج تک مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی۔ پیسوں کی لالچ میں اس نے کہا، جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا بت اس کے گھر میں موجود تھا جو کسی عورت کا بت تھا، اور ساتھ ہی ایک شیر کا بت یعنی ایک شیر کا پتلا بھی وہاں پر موجود تھا۔ اے اللہ والے، جنہوں نے آج تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے مسلمانوں کا لباس پہنی ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ لڑکی نے کہا، سانپ اس طرف ہے، آپ جائے اور دیکھے، اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھنے لگی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو ڈھونڈا، لیکن سانپ کہیں بھی نہیں ملا۔ جب بہت کوشش کر لی تو تھک کر بیٹھ گئے اور کہا، بیٹی سانپ تو کہیں نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لے کر آتی ہوں، اس سے آپ کو طاقت آ جائے گی۔ جب وہ لڑکی شربت لینے کے لیے اندر گئی تو اس میں وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا وہ شربت میں ملا دیا۔ پھر وہ شربت اللہ والے کو لا کر دے دیا۔ اللہ والے نے ان شربت کو پی لیا۔ اللہ والے کو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہو گئی۔
ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। जब वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे तो लड़की ने मौके का फायदा उठाकर अपने कपड़ों को फाड़ने लगा ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जब उसने एक काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर जालिम नौजवान और उसके दोस्त जो पहले से तैयार खड़े थे, जब उसका शोर सुना वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को उन्होंने जमा कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गांव के उस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिससे उन अल्लाह वाले पर बहुत एहतिमाद था। लड़की रो रो कर कहने लगी, इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की जोर जोर से बयान कर रही थी, चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई है जो मेरी मदद करे। सारे लोग वहाँ खड़े थे, इल्जाम लग चुका था। वैसे तो वो बेहोश थे। जब वो बेहोशी से बाहर आई तो देखा पूरी बस्ती वहाँ जमा है और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस लड़की ने इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया है तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या बेटी पर एक बाप कभी भी इस तरह से नाजायज नजर भी डाल सकता है? लेकिन वो अल्लाह वाले समझ चुके थे कि ये एक चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन आपने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं कि मेरे कहने पर इन्होंने कभी भी आपको बुरा भला नहीं कहा। आपने इस यतीम बेसहारा लड़की को लूटकर बहुत ही बुरा काम किया। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं अपने सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 रकात नफल नमाज अदा कर लेता हूं। लोगों ने कहा, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, बल्कि अब तुम यहाँ से निकलोगे नहीं, हम तुम्हें सरेआम फांसी दे देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, बस कुछ देर के लिए मुझे 2 रकात नफल नमाज अदा कर लेने दो। उसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज को अदा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह तू मेरा जामिन बन जा। जो इल्जाम मुझ पर लगा है इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा फरमा दे। इसके बाद अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे, लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि वो इस घर में अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ एक औरत और भी थी और वो औरत मेरी बेगुनाही की सबूत देगी। और लड़की हैरान और परेशान होकर कहने लगी, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। वो लोग कहने लगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हो। वो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक और औरत थी। ये 2 औरतें यहाँ पर मौजूद थी। लोग बोले, अच्छा तो बताओ कहाँ है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खोला तो वहाँ किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए तुम्हें औरत नजर आ रही है? ए तो हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ए बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा अगर मैं कहूँ अगर अल्लाह के हुक्म से ए चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? तो वह लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला की हुजूर दुआ की और करीब आई। फिर उस बुत से कहा, तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिनाकारी का, इज्जत लूटने का।
کیا تو اللہ کی شان کے واسطے زندہ نہیں ہوگی؟ کیا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی؟ مانا کہ تجھے ان آدمیوں نے مل کر بنایا ہے، ان بستی والوں نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق کے حکم سے ہر چیز چلتی ہے۔ مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے مطابق چلتا ہے، بے جان مٹی کو بھی وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کیا تو زندہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ کا ولی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت کا بت جو کچھ دیر پہلے بے جان تھا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، وہ زندہ ہو گئی۔ جب وہ زندہ ہوئی تو تمام پنڈت اس کے قدموں پر گر پڑے اور کہا، ہمارا بت تو زندہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑا کرشمہ ہو گیا۔ اور اس کے قدموں میں وہ سارے کے سارے لوگ لپٹ گئے۔ وہ عورت کا بت کہنے لگا، ہٹ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، اے اللہ والے جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے اس پاک صاف انسان کو برا بھلا کہا ہے، اے تو اس لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، کیا بیٹی کی عزت پر کوئی باپ حملہ کر سکتا ہے؟ تم سب قصوروار ہو، میں گواہی دیتی ہوں، اے پاک ہے، اے جس رب کو مانتے ہیں اسی کے حکم سے میں تم سب کے سامنے آج کہہ رہی ہوں، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہاں پر ایک شیر کا بت بھی موجود تھا، وہ شیر بھی فوراً زندہ ہو گیا اور وہ گراتا ہوا اس ظالم نوجوان اور اس کے ساتھیوں کے طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے غیب سے کون سی طاقت آ گئی ہے اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت زندہ ہو کر چل پڑا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دی، اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا تھا۔ اسی وقت اللہ والے نے کہا، رک جاؤ، اے شیر تو بھی رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اے نادان ہے، اے نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے؟ میں تو ایک ایسے سچے دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے اے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو، اگر اے اللہ تعالیٰ کو مان لے تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے تو ویسے ہی ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور سب سے زیادہ شیر نے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے چھپ کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی، دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہ لڑکی ہماری بھیجی ہوئی ہے اور اس نے پیسوں کے لیے ان پر یہ الزام لگایا تھا۔ گواہی تو بدھ نے پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اور اب ایسے ہی پورے گاؤں دھیرے دھیرے مسلمان ہو گیا۔ اللہ والے نے جب اپنا کام مکمل کیا تو وہاں سے رخصت ہوئے، پھر کسی اور کو سیدھی راستے پر بلانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔